یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا وارث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ وارث نامہ ہذا میں اسم اللہ ذات ہے، باقی اسم اعظم ہے۔ سورت کا نام اسم اعظم ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں۔ جب تک گھٹ میں رہے پرانا تب تک جاپو وارث نامہ۔ حضور سیدی مرشدی و مولائی سید وارث علی سعد اللہ ذکرہ نے فرمایا، نفوس کو ذائقہ موت ہے اور روح کو ذائقہ موت نہیں۔ حق تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یہ نہیں فرمایا ہے کل روح ذائقۃ الموت۔ اور فرمایا جناب شیر خدا کا قول ہے کہ دنیا اور آخرت دو صورتیں ہیں، ایک جس قدر راضی ہوگی دوسری اسی قدر ناخوش ہوگی۔ قرآنی آیات لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون میں نفس کشی کی تعلیم ہے۔ لا الہ میں تعلیم نفی کا ذکر ہے، الا اللہ میں تعلیم اثبات کا ذکر ہے۔ انسانی قالب میں نفس اور قلب ہیں۔ جب نفس کی حد میں روح مقیم ہوتی ہے تو خواہشات نفسانی غالب رہتی ہے۔ حرص کا کوا، ہوا کا کبوتر، شہوت کا مرغ اور زینت کا مور، یہ چار پرندے ہیں جو چار خواہشات کی شکل میں ہے۔ ان کو ذبح کر دے۔ موتو قبل ان تموتو، یعنی مرو مرنے سے پہلے۔ مجاہدہ بالنفس یہ ہے کہ تعلیم نفی پر عمل کیا جائے، مجاہدہ بالروح یہ ہے کہ تعلیم اثبات پر عمل کیا جائے۔ کو چڑھاؤ۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا لا الہ الا اللہ زبانی کہنا اور ضرب لگانا اور بات ہے، بے دیکھے کسی چیز کا خیال محال ہے، دیکھ کے عاشق ہونا ممکن ہے۔ جب کوئی کسی کا عاشق ہوتا ہے تو اس کی کوئی سانس معشوق کی یاد سے خالی نہیں جاتی ہے۔ عاشق کی سانس بلا کسب اور ذکر عبادت ہے، اور عاشق غافل نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ اور عاشق کی یہی نماز ہے اور یہی روزہ ہے۔ شب بیداری اور فاقہ کشی سے نفس مغلوب ہوتا ہے۔ شب بیداری دیدار یار کی غرض سے کی جاتی ہے تو یہ دیدار بازی کا شغل ہے۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا دنیا کے واسطے کوئی کام نہ کرنا اور خدا کی محبت میں مر جانا اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا۔ اور فرمایا کہ دنیا میں زمین زر کی وجہ سے انسان جھگڑے میں پڑتا ہے، جب ان تینوں کا تعلق دل سے نکل جائے تو پھر اسی دل کا نام قلب مطمئنہ ہے۔ اور فرما اسباب آرام و آسائش کے جھگڑے میں انسان عہد میثاق کو بھول گیا۔ اور فرمایا انسان جب اپنے دم پر قادر ہوتا ہے تو 18,000 عالم اس کے تحت آ جاتا ہے، وہ ہوش و طیور سب متی ہو جاتے ہیں۔ اہل اللہ سے عقیدت اور محبت رکھے اور ان کی صحبت اور خدمت میں رہ کر ادب طے کرے، اور جب اہل اللہ نہ ملے تو ان کے طریقت پر عمل کرے۔ انسان کو نفس کو مؤدب بنانے میں مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اور اس وقت تک مجاہدہ کرنا پڑتا ہے جب تک کہ نفس سے خیر کا ظہور نہ ہو۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا 2-4 فاقوں کے بعد نمک کے ساتھ روٹی کھانے کا نام زہد نہیں ہے، بلکہ زہد وہ ہے جو دنیا سے پرہیز کرے، خواہشات کو روکے،
مرادوں کو بھول جائے، گرسنگی اور سیر شکمی کے اثرات سے یکساں متاثر ہو، کوئی چیز پاس نہ ہونے کے وقت مطمئن رہے، اور جب کوئی چیز آ جائے تو اس کو راہ خدا میں تقسیم کرنے کے واسطے دل مضطرب ہو۔ اور فرمایا باخبر فقیر وہ ہے جس کی پشت دنیا ہو اور خوف خدا اس کے سامنے، اور فرمایا جس فقیر کا خلق سے سرکار رہا وہ خراب ہوا، اور جس نے حق پر بھروسہ کیا وہ کامیاب ہوا۔ اور فرمایا عبادتیں تو ایسی ہوتی ہیں جو بندہ کرتا ہے اور اس کا خداوند کریم مرحمت فرماتا ہے، مگر محبت ایسی عبادت ہے کہ جب خدا سے ہم محبت کرتے ہیں تو بجائے جزا دینے کے خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ طریقہ وارثیہ میں صورت پرستی ہے، صورت پرستی میں تصور ہے، تصور کے لیے ایک تصویر چاہیے، تصور پیر سے ملتا ہے۔ مسلک کے عشق و محبت میں اہل محبت پیر کی صورت کا تصور کرتے ہیں اور اہل عشق معشوق کی صورت کا تصور کرتے ہیں۔ جب تک صورت کا مشاہدہ نہیں ہوتا ہے صورت سمجھ میں نہیں آتی، اور جب تک سانس کی تصدیق نہیں ہوتی ہے سانس سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ حضور انور نے ایک مولوی صاحب سے ارشاد فرمایا کہ مولوی صاحب محی الدین تو شیطان و رحمان میں فرق نہیں کرتے اور اس شاخ شیطان کو برا نہیں کہتے ہیں، بلکہ واقع ابلیس خاص قسم کا ایک سبق ہے، لیکن شریعت کی روح سے ابلیس نے یہ غلطی ضرور کی کہ آدم کو غیر سمجھا، خلق آدم علی صورتہ کا خیال نہ کیا۔ اور ایک مولوی صاحب سے ارشاد فرمایا مولوی صاحب آپ کس علم کی بابت دریافت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہی علم عربی و فارسی وغیرہ جو رائج ہیں۔ آپ نے فرمایا مولوی صاحب اس علم کا یہی فائدہ ہے نہ کہ شکم سیر ہو کر رزق مل جائے اور نفس کو سرور ہو، بس خداوند تعالی میں صفت رزاقی موجود ہے، اس کا نام رزاق بھی ہے، اس نام پر جس کو تصدیق ہو جائے اس کو ان علوم کی کیا حاجت ہے، صرف اس کے ایک نام سے سب کام نکل سکتے ہیں۔ بس میں اس کی صفت رزاقی پر ایمان رکھتا ہوں، اس لیے سب کو بیکار و بے فائدہ سمجھ کر چھوڑ دیا ہے۔ مولوی صاحب علم وہی حاصل کرنا چاہیے جو مرنے کے وقت کام آئے اور وقت موت کلمہ زبان سے نکلے۔ اگر زبان سے کلمہ نہ ادا ہو سکا تو علم کس کام کا ہے؟ اس ارشاد پر مولوی صاحب نے کہا میں علم عربی، فارسی، فلسفہ و منطق، حدیث و تفسیر و فقہ سب سے باخبر ہوں، کیا میرے مرنے کے وقت کلمہ زبان سے نہ نکلے گا؟ حضور انور نے ارشاد فرمایا کچھ بعید نہ سمجھیں، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ 2-3 دن پہلے سے بعض مریضوں کا منہ بند ہو جاتا ہے، زبان لوٹ جاتی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا جس کا دہن بند ہو جائے گا وہ زبان کے اشارے سے کہے گا، زبان بھی بند ہو جائے گی تو دل سے کہے گا۔ آپ نے فرمایا اکثر لوگوں کا دل پلٹ جاتا ہے، دیوانوں کی طرح حرکتیں کرتے ہیں، بعض پر ایسا سکوت طاری ہوتا ہے کہ وہ بے حس و حرکت ہو جاتے ہیں، ہیبت مرگ ان کے حواس خمسہ کو غارت کر دیتی ہے اور دل بغیر امداد ہوا سے مطلق جنبش نہیں کر سکتا ہے۔ جب حواس متغیر ہے تو دل میں یکسوئی کہاں؟ یہ ارشاد حضور انور کا سنتے ہی مولوی صاحب کی حالت میں ایک عجیب تغیر پیدا ہوا اور انہوں نے عمامہ سر سے اتار کر پھینک دیا، آپ کے پائے مبارک پر سر رکھ دیا اور کہنے لگی بخدا جو سنتا تھا اس سے زیادہ پایا، میں حضور کے سامنے محض امی ہوں، برائے خدا مجھے شرف غلامی سے سرفراز بخشے۔
اس وقت ظاہر ہی نہیں بلکہ میری باطنی حالت میں تغیر ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے کہ مباد یہی دم میں واپسی نہ ہو۔ مولوی صاحب شرف بیعت سے مستفید ہوئے اور ساتھ ہی لباس فقہ کی خواہش ظاہر کی، چنانچہ حضور نے احرام عطا فرما اور مولوی صاحب کو فقیر سے فقیر بنایا۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا فقیری خود کا پر ہے، اور فرمایا باوجود اقتدار خدا کے واسطے ایک عضو خاص کو بیکار کر دو اور کام نہ لو۔ شیطان کو بغل میں رکھ کر یاد خدا کرنا بڑا کام ہے، از نفس سفر کردن بہت بڑی منزل ہے۔ اور فرمایا لنگوٹ بند وہ ہے جو تمام عورتوں کو اپنی ماں اور بہن کے مثل جس طرح جانتا ہے، اسی طرح سے خواب میں بھی وہ کسی عورت کو نفسانی خواہشات کے ساتھ نہ دیکھے۔ اور فرمایا دنیا کے طالب نہ ہونا، خدا کی محبت میں بندگان خدا کی بقدر امکان خدمت کرنا، قلب کی نگرانی اور انفاس کے شمار سے غافل نہ ہونا۔ اور فرمایا مخلوق خدا سے ہمدردی اور اچھا سلوک کیا کرو، صرف اس خیال سے کہ یہ خدا کے بندے اور اس کی صنعت کی یادگار ہیں۔ اس عمل سے تم کو خدا کی محبت نصیب ہوگی اور یہی تصوف کی اصل ہے۔ اور فرمایا محبت کرو، اور فرمایا خدا کی محبت میں مٹ جانا، اور فرمایا کسی کے آگے سوال نہ کرنا۔ نفس ذات کے معنی میں ہے، یہ نفس ہے، یہی دم ہے، یہی سانس ہے۔ سانس کو چڑھاؤ، سانس کو چڑھانے کی مشق کرنی چاہیے۔ حبس نفس ہی حبس دم ہے۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا ہے کہ سینے میں جو سانس چلتی ہے یہی ذات ہے، بس تصدیق مشکل ہے۔ حدیث نبی من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، یعنی جس نے سانس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ اس حدیث میں کچھ لوگ نفس مراد لیتے ہیں جبکہ یہاں نفس مراد ہے۔ نفس کی ہے ترکٹی میں ذات کا موتی من، ایک نبی، ایک فاطمہ، ایک سر سرمد بالیقین۔ یا وارث یا وارث یا وارث۔